اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنعم المنان الظاہر فی کل شیء بالبینۃ والبرہان والباطن لکل شیء بالاحاطۃ والسلطان والمتکلم بلا جوارح فی التوراۃ والانجیل والزبر والفرقان والصلاۃ والسلام علی من انزل علیہ القرآن النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابطحی الطامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الاضالیل معلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب. صلوات بر محمد. موضوع ہے گواہی. دوسری رات ہے. لفظ ہیں اس کے کہ جو قوت ناطقہ کا خالق ہے. لفظ ہیں اس کے کہ جو بے زبان ہے اور بولتا ہے. لفظ ہیں اس کے جو آنکھیں نہیں ہیں مگر دیکھتا ہے. لفظ ہیں اس کے جو قادر مطلق ہے. لفظ ہیں اس کے جو خالق کائنات ہے. لفظ ہیں اس کے کہ جس کا فرمایا ہوا کل بھی تھا آج بھی ہے کل بھی رہے گا. لفظ ہیں اس کے جس کا کل بھی تھا جس کا آج بھی ہے جس کا کل بھی رہے گا. لفظ ہیں اس کے جس نے زمانے کو خلق کیا. لفظ ہیں اس کے جس نے حالات کو خلق کیا. لفظ ہیں اس کے جس نے مخلوقات کو خلق کیا. لفظ ہیں اس کے جس نے ہواؤں کو خلق کیا. لفظ ہیں اس کے جس نے فضاؤں کو خلق کیا. لفظ ہیں اس کے جس نے آسمانوں کو بلندی عطا کی. لفظ ہیں اس کے جس نے زمینوں کو وسعت عطا کی. لفظ ہیں اس کے جس نے سمندروں کو گہرائی عطا کی. لفظ ہیں اس نے جس کو دریاؤں کو تیزی سے روانی کے ساتھ بھی پیاسا رکھا اور اس نے یہ بتایا کہ دریا پانی دے تو سکتا ہے دریا پانی پی نہیں سکتا. یہ اس کے الفاظ ہیں اور وہ فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب. جب وہ کسی کو حبیب کہہ رہا ہے تو ہماری آپ کی دوستیاں نہیں ہیں جو غلط فہمیوں کی نظروں کے دشمنی بن جاتی ہیں. اس کی دوستی ہے جس نے سب سے پہلے جس کو خلق کیا اسی کو حبیب بنایا. اب وہ فرما رہا ہے حبیب کہہ دیجئے. قل کہیے کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم. ہمارے اور تمہارے درمیان اگر صداقت کی گواہی کی بات آئے گی سچ کی گواہی کی بات آئے گی کہ سچا کون ہے. بات آئے گی کہ کس نے صحیح کہا ہے. بات آئے گی کہ کون سچ بول رہا ہے. تو ان سے کہیے کہ ہمارے تمہارے درمیان دو گواہ ہیں. ایک اللہ ہے جو نہ بناتا تو نہ بنتے تم, جو خلق نہ کرتا تو تم خلق نہ ہوتے. اور دوسرے وہ ہے جس کے پاس علم کتاب ہے. علم اللہ کی ذات ہے. ذات اللہ علم ہے. کتاب کے علم کا مطلب سمجھیے کیا ہے. وہ بات ایک شام ہوئی, شام رات بنی,
رات ڈھلنے لگی، ستاروں کو دیکھ کے استاد نے شاگرد سے کہا بات مکمل کر رہا ہوں۔ میرے شاگرد سن لے، جو کچھ کائنات میں ہے وہ سب زبور و تورات و انجیل میں ہے، جو کچھ زبور و تورات و انجیل میں ہے وہ سب کچھ قرآن میں ہے، جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے۔ اور یہ سن لے کہ میں قرآن کے اندر لکھی ہوئی بسم اللہ کی بے کا نقطہ ہوں۔ اب آپ سمجھے، علی کی ذات میں سارے علوم ہیں، اب علی ہے صاحب علم الکتاب۔ دیکھیے قرآن جمع کرنے والے آپ کو کئی مل جائیں گے، اس کے علاوہ بھولنے والے بھی کئی مل جائیں گے، حافظ بھی آپ کو کئی مل جائیں گے، اندھے بھی آپ کو کئی مل جائیں گے، قرآن پر عمل کرنے والے بھی آپ کو لاتعداد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن قرآن کا علم مختلف فرقے، ہمارا فرقہ سمیت ہمیشہ قرآن کی تفسیر لکھی جاتی رہی ہے، اور کبھی کبھی تو تفسیر کی شرح لکھی جاتی رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک علم کتاب مکمل کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ اب وہ علم کتاب جہاں ہے اس ذات کا قرآن کے اعتبار سے نام اگر علی کے علاوہ کوئی ہوتا تو کسی نہ کسی مسجد پر لکھا ضرور مل جاتا۔ اگر کوئی صاحب ہوتے جنہیں تھوڑا سا بھی علم کتاب ہوتا تو یہ کہا جاتا کہ بھائی اس معاملے میں تو یہ علی سے بہتر ہیں۔ حد یہ ہے کہ ایک آدمی نے تھوڑا سا پانی کا انتظام کروایا تھا مدینے کے لیے، اس کی فضیلتیں بیان ہوتی ہیں۔ پانی کا انتظام کون سی بات، آج کے تو ہم دیکھ رہے ہیں لڑکے جہاں جاتا ہے محرم آتا ہے سبیلیں لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی پیاسا نہ رہے، اس نے پانی کا انتظام کر دیا۔ قصہ یہ کہ پانی بند کرنے والوں میں ایک پانی پہنچانے والا بھی ہو گیا، فضیلت ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ہلکی پھلکی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ علم کتاب کس کے پاس ہے؟ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں علی ناصر سعید اور آغا روحی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھوائیے۔ میں کہوں گا لا الہ الا اللہ اور چپ ہو جاؤں گا، آگے کچھ نہیں کہوں گا۔ اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، یعنی اللہ تک کے نہیں پہنچ سکتے، پھر کیا قصہ ہے؟ کون محمد رسول اللہ؟ میں نے کہہ لیا محمد رسول اللہ، اب جاؤں مدینے؟ مجھے وہ سب کچھ مل جائے گا، مجھے وہ سب کچھ مل جائے گا جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے، مجھے وہ سب کچھ مل جائے گا۔ ارے ان کا نہیں، ان سے پوچھو۔ ہم نے کہا کہ ہم گئے تھے، پوچھنا بھی چاہ رہے تھے، مگر موت کی نیند اتنی گہری تھی کہ کچھ بولے نہیں۔ ان کا تو پھر ان سے پوچھ لو، وہ تو چپ رہے، بکریاں قرآن چبا گئیں، وہ چپ رہے۔ جو بکریوں کو نہ ہکا پایا وہ اپنے پاس سے شیطان کو کیا پکا پایا۔ اب وہاں گئے، آخر میں پتہ یہ چلا کہ تم مدینے غلط آ گئے ہو، سیدھے راستے سے آؤ۔ تو مدینے کا سیدھا راستہ ہمیں کیا معلوم؟ نہ ہم پائلٹ، نہ ہم شپ کے کیپٹن، نہ ہم انٹرنیشنل ڈرائیور، تو مدینے کا راستہ سیدھا کدھر سے ہے؟ کہ دیکھو ٹیڑھے راستے سے آنے والے تو تمہیں بہت سے ملیں گے، مگر کیا فائدہ، وہ پیدا تو ہوتے ہیں
اخلاقاً کچھ دن زندہ بھی رہتی ہیں پھر وہ مر جاتی ہیں. تو پھر پتہ بتاؤ, سیدھا سیدھا بتا. کہ ہم کیا بتائیں, جس کا کلمہ پڑھا ہے اسی سے پوچھو. یا اللہ بتا دے, یا اللہ بتا دے, یا اللہ. کہا میرے حبیب سے پوچھو. اب رسول سے پوچھا, رسول نے کہا قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ قرآن میں کہ جس کے پاس علم کتاب ہے اس سے پوچھ لو. مکے کا راستہ ہو یا مدینہ کا راستہ, کعبہ ہو یا قبر رسول, راستہ ہے نجف سے. راستہ ہے نجف سے. نجف سے کترا کے نکلو, پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. ارے تم سے سب کچھ چھوٹ گیا ہے. تم سے سمجھ رہے ہو کہ تم نمازیں پڑھ رہے ہو تو تم مسلمان ہو, تم روزے رکھ رہے ہو اس لیے تم مسلمان ہو, تم حج کو جا رہے ہو اس لیے تم مسلمان ہو. کیا چند کاموں کا نام اسلام ہے؟ تمہارے مزاجوں میں اسلام نہیں ہے, تمہاری فطرت میں اسلام نہیں ہے, تمہاری طبیعت میں اسلام نہیں ہے. برا نہ ماننا, آج بڑی بیتکی بات کہنے جا رہا ہوں. حضرت عیسیٰ نے کو بھول گئے, مگر کرسچن سب کچھ کرتے ہیں, مگر کوئی کرسچنس کو آتنکوادی نہیں کہتا, عیسائیوں کو کوئی دہشت گرد نہیں کہتا, عیسائیوں کو کوئی ٹیررسٹ نہیں کہتا. حالانکہ سب سے بڑا ٹیررسٹ ہٹلر عیسائی تھا, لیکن ہٹلر کا الزام اس کے مذہب پر نہیں گیا, کیونکہ ہٹلر بائبل لے کے نہیں چلتا تھا. تم نے اپنے عیب چھپانے کے لیے قرآن کو آگے کر دیا, قرآن کو آگے کر دیا. آج دیکھو کیا ہوا. ٹھیک ہے, تمہارا ایک مسلمانوں کا ایک لیڈر ہے, اس نے پارلیمنٹ میں کوئی ایشو اٹھایا تھا, بات ختم ہو گئی. آج میں نے ایک نیشنل چینل پر دیکھا, اس نیشنل چینل کا نام میں بھول گیا ہوں, کل رات میں یا آج صبح بدوئی میں ایک جلوس اٹھا محرم کے نام پر. بہت غور سے ایجنسیاں سنیں, سینٹرل گورنمنٹ بھی سنیں, یو پی گورنمنٹ بھی سنیں. ہم محرم منانے والوں میں کچھ لوگ ایسے شامل ہو جاتے ہیں جن کا مذہب محرم نہیں ہے, ان کی رسم ہے محرم, ہمارا دھرم ہے محرم, ان کی پرمپرا ہے محرم. دھرم و پرمپرا میں فرق ہوتا ہے, دھرم قبر تک ساتھ جاتا ہے, پرمپرا بڑھاپے میں چھوٹ کے وہابیت بن جاتی ہے. آج کل رات کو یا آج بدوئی میں ایک جلوس اٹھا اور اس میں فلسطین کا جھنڈا تھا. ٹھیک ہے, انقلاب ایران کے بانی آیت اللہ العظمیٰ خمینی نے مسئلہ قبلہ اول کی طرف امت مسلمہ کو بیدار کیا. اما گرے گا نہیں, ڈرو نہیں, گرے گا نہیں, ڈرو نہیں. گرنے والے مجلسوں میں نہیں آتے. کیا میں کچھ کہہ گیا؟ کیا میری کوئی بات آپ لوگوں کو زیادہ ناگوار گزر گئی جو اتنا زیادہ آپ ریئیکٹ کرنے لگے؟ جلوس میں فلسطین کا جھنڈا تھا. آیت اللہ خمینی نے قبلہ اول کی طرف متوجہ کیا
اور انہوں نے پہلی مرتبہ دنیا اسلام کو، مسلمانوں کو یہ نعرہ دیا کہ آخری جمعہ جو ہے رمضان کا، جمعۃ الوداع، اس کو یوم قدس کے طور پر منایا جائے۔ انہوں نے جو اثنا عشری شیعہ مجتہد جامع الشرائط تھے، انہوں نے بھی فلسطین کا معاملہ رمضان پر چھوڑا ہے، محرم پر نہیں چھوڑا۔ یوم قدس، جمعۃ الوداع، وہ کہہ سکتے تھے یوم عاشور کو، 9 محرم کو، 7 محرم کو، 1 محرم کو، 40 کے روز۔ ان کا آزاداری اپنی جگہ پر ہے۔ اور نماز جمعہ کے بعد سب یہ کہیں کہ بھئی اسرائیل غاصب ہے اور یہ قبلہ اول ہے، ایک کانٹروورسی ہے، وہ حل ہو یا نہ ہو، اس کے خلاف احتجاج ضرور ہوتا ہے، لیکن رمضان میں ہوتا ہے۔ یہ محرم کے جلوس میں جو فلسطین کا جھنڈا اٹھایا گیا ہے، صرف اس لیے کہ محرم کے جلوس بند کر دیے جائیں۔ ہندو بھائی یہ نہیں جانتے ہمارا ان کا فرق۔ ہم پھر کہہ رہے ہیں ہمارا دھرم ہے محرم، کچھ لوگوں کی پرمپرا ہے محرم، جن کی پرمپرا ہے ان کے پاس جھنڈے الگ الگ ہیں۔ ہمارے پاس حضرت عباس کے علم ہوتے ہیں، یا علی یا حسین کے بینر ہوتے ہیں، اور وہ پرچم ہوتے ہیں جس پر رسول اور رسول کے خاندان کے لوگوں کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ ہم ادھر ادھر کے نام نہیں لیتے، کیونکہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے نماز پڑھو تو قبلہ رخ پڑھو، ادھر ادھر دیکھ کے اچھا آج یہ دیکھوں کہ باہر سے زیادہ زور کی آواز آتی ہے صلوات کی کہ اندر سے؟ ہر طرف سے برابر کی آواز آ رہی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے، سرکاری ایجنسیاں سنیں، ریکارڈ کریں، بڑے آفیسرز اس بات کو سمجھیں، ہم محرم کرتے ہیں تو یہ ہمارا دھرم ہے۔ کچھ لوگ محرم میں تماشے بھی کرتے ہیں، لال لال چوڑیاں پہنے ہوئے، پیلے کپڑے پہنے ہوئے، گلابی کپڑے پہنے ہوئے، گود میں دمبادے دار کاجل لگے بچوں کے لیے ہوئے، کھلونے مٹھائیاں خریدنے بیچنے والے، وہ الگ قسم کا محرم کرتے ہیں۔ ہمارا محرم سنجیدہ ہوتا ہے، اور سنجیدگی ہمیں رنجیدہ بھی بناتی ہے۔ ان کا محرم، کچھ لوگ جو، اب آپ بتائیے فلسطین، بھائی ٹھیک ہے قبلہ اول کے لیے احتجاج کے لیے جمعۃ الوداع موجود ہے، اب یہ فلسطین کا جھنڈا جو اٹھایا گیا ہے اس پہ FIR وغیرہ لکھی گئی ہے، بس میں ایک بات کہوں گا میاں، ہائے ہائے ہائے، عباس کے علم پر کوئی FIR نہیں ہوتی، جھنڈا آیا FIR شروع ہو گئی، فتنہ جھنڈوں کا ہے، چھوڑ دو یہ جھنڈے، یہ جھنڈے ہمیشہ ڈنڈے کھلواتے ہیں۔ اور میں دیکھو اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کہا تھا، وہ مجھے اسی وقت یاد آنا تھا کہ حاکم نہ چین سے کوئی بغلے میں سوئے گا، حاکم نہ چین سے کوئی بغلے میں سوئے گا، جھنڈا اگر اٹھا تو تبرہ بھی ہوئے گا۔ ایک بات سنو،
کالی قمیص پہنے ہو، نمکی ربیع کا بال بانٹ رہے ہو. اگر تمہیں دوسری محرم کو یہ سمجھ میں نہ آیا کہ محرم کے نعرے کیا ہیں، تم اگر غم حسین اور عید زہرا کا فرق نہیں جانتے تو مجلسوں میں شرکت نہ کرو. برا نہ ماننا میری بات. میں نہ اس کا مخالف ہوں نہ اس کا مخالف ہوں، کیونکہ حلال زیادہ ہوں. دیکھیے ہر چیز کا ایک تک ہوتا ہے. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. میں کسی خوف میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں فرش اعضاء کی تہذیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں. فرش اعضاء کی تہذیب ہے. 8 محرم کو بھی لعنت ہوتی ہے، روز عاشور بھی لعنت کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، ہم ننگے سر ننگے پاؤں ہوتے ہیں. ہر چیز کا اپنا ایک دستور ہے، اس کو اس طریقے سے نبھائیے. غمی کے گھر میں تالیاں بجانا شرفا کا طریقہ نہیں. بس اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. کسی تم بچے ہو، تم پر رکھ کے ان کو سنا دیا. جو تم سے سن میں بڑے ہیں ان سے کچھ کہہ نہیں سکتا میں. جو تم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں میں ان سے کچھ کہہ نہیں سکتا. تم میرے بچے ہو، میں نے کہہ لیا. میں تمہیں دل بھر اپنے لڑکوں کو ڈانٹا کرتا ہوں، جس پر بھی غصہ آ گیا کچھ نہ کچھ کہہ دیا. برا نہ ورنہ بیٹا، میں تم سے معافی چاہ رہا ہوں. میں تمہارے جذبات ہم مجھ سے نکل گیا. بھئی حلال زیادہ ہو تو کہو گے تو. بات صرف اتنی ہے کہ ہمارے بچپن اور ابتدائی عمر میں اور آج کے زمانے میں یہ فرق ہے کہ ہمیں بھی بچپن سے مجلسوں میں ٹوکا جاتا تھا. جب ہم بچے تھے ہنسنے لگتے تھے، تبرک ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کرنے لگتے تھے. پہلے ہم حصہ لیں گے، ایک حصہ مل گیا مٹھی میں چھپائیں، دوسرے حصے کے لیے ہاتھ بڑھا دے رہے ہیں کہ 2 حصے مل جائیں. یہ تو بالکل فطری بات ہے. کوئی پیدائشی بخرات اگر ہے تو خدا قسم اس کی ماں بھی ہوش ہو جائے گی کہ یہ پیدا ہوتے ہی اعوذ باللہ کہہ رہا ہے. انسان ہے تو انسان کی طرح رہے گا. پہلے یہ واٹس ایپ نہیں تھا، یوٹیوب نہیں تھا، یہ الیکٹرانکس نہیں تھے، یہ نئی ایجادات نہیں تھیں. پہلے گھر کی بات گھر میں رہ جاتی تھی. پہلے کچھ بتانا مشکل تھا، اب کچھ چھپانا مشکل ہے. بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. کچھ لوگ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں، کچھ لوگ اپنے رنگ میں برقرار رہتے ہیں. آپ مجلسیں سنتے ہیں، بڑے بڑے عالموں کو سنتے ہیں، بڑے بڑے خطیبوں کو سنتے ہیں. آپ کو جو کچھ آیا ہے، شعور سمجھ آپ کو آئی ہے. آپ پر عزاداری بچپن سے واجب ہوتی ہے، نماز بالغ ہونے کے بعد واجب ہوتی ہے. عزا خانہ آپ کو مسجد میں جانے کے قابل بناتا ہے. یہ تمیز، یہ تہذیب جو آپ میں ہے، یہ فرش اعضاء کے صدقے میں ہے. ورنہ میاں اور مسجدوں میں چلے جاؤ، ظہر کی نماز کے بعد رمضان میں اتنی بڑی داڑھی رکھے مغلظات گالیاں بکتے ہوئے نہ مل جائے تو سلام کروں گا. میں جانتا سب کو ہوں. بہرحال آنکھیں کھول کے جیا ہوں، آنکھیں بند کر کے تو زندہ نہیں رہوں گا. یہ تمیز تہذیب ہمیں عزائے حسین سے ملتی ہے. میں نے تھوڑا آپ کا وقت ضرور خرچ کیا، لیکن اس توقع پر کہ آپ میری اتنی سی بات سننے کے بعد بھی صلوات بآواز بلند پڑھیں گے. ہم ان دنوں کو حسین کا غم مناتے ہیں، حسین کے خاندان کا ذکر کرتے ہیں، حسین کے خاندان کے دشمنوں کے بارے میں اپنے بچوں کو بتاتے ہیں. میرا بہت چھوٹا ٹارگٹ ہے، پوری زندگی اسی پر گزاری ہے اور چاہتا ہوں اسی پر میرا خاتمہ بھی ہو. میں چاہتا ہوں شیعہ رہیں. مجھے یہ شوق ہی نہیں ہے کہ وہ بھی آ جائیں، وہ بھی آ جائیں.
یا وہ ہوں یا وہ ہوں، جب رسول کے پاس بیٹھ کے نہ سترے تو آخر ہوئی کہ ہم چاہتے ہیں آپ لوگ سیاہ ہیں سیاہ رہیے، ان دنوں میں ہنسی مذاق نہ کیجیے، اور اہل بیت کے سلسلے میں اتنا تو آپ کی سمجھ میں آ ہی رہا ہے مجلس پر کے کہ بہت سے علماء بہت سے ذاکرین چاہتے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ شہداء کربلا کی طرح ہو جائیے، تو ویسے تو ناممکن ہے ہونا، اگر ویسے ہوتے تو کربلا میں ہوتے، ویسے ہوتے تو آپ کا بھی نام کا کوئی تابوت عالم ہوتا، معاف کیجیے گا، وہ تو کائنات میں 14 منتخب ہوئے، 14 نے 72 کو منتخب کیا، ان کا وارث پردے غیب میں موجود ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر مذہب مختلف دھارمک چینل ہیں، آپ کسی بھی دھرم کے چینل کو دیکھیے، ہر دھرم یہ کہہ رہا ہے نشہ نہ کرو، تو یہ اس سے کہا جائے جو نشہ کرتا ہو۔ ہم بھی کہہ رہے ہیں اپنے بچوں سے نماز پڑھو، یہ نہ ہو کہ آپ کے نماز کی کمی کو خدا نخواستہ آپ کی عزاداری سے جوڑ دیا جائے، بس اس لیے نماز پڑھیے تاکہ عزاداری بدنام نہ ہو۔ ہمیں یہ تو کہنا تو میں نے روز عاشور کا فاقہ کیجئے، اللہ سے دعا کر کے کہ ہمارے روزے اس روز عاشور کی بھوک اور پیاس کے صدقے میں قبول کر لے اللہ، اور رمضان میں روزے رکھیے تو اس نیت سے کہ انشاءاللہ محرم آئے گا ہم روز عاشور فاقہ کریں گے۔ روز عاشور چند گھنٹوں کی بھوک اور پیاس، روز عاشور میں چند گھنٹوں کی بھوک اور پیاس سال بھر کے فاقوں سے بچاتی ہے، سال بھر کے فاقوں سے بچاتی ہے، اور رزق حلال سب کچھ آپ کو معلوم ہے، مجلسوں کی وجہ سے کوئی بات ایسی نہیں، آپ مجھے وہ نئی بات بتائیے جو میں آپ کو بتاؤں، کہیں کوئی نئی مسجد بنی ہو اس کا فوٹو بھی آپ کے موبائل پہ ہوگا، کہیں کسی مولوی نے کوئی الگ کا فتویٰ دیا ہو وہ بھی آپ کے موبائل پہ ہوگا، کسی نے علی کے خلاف، حسن کے خلاف، حسین کے خلاف کچھ کہا ہو وہ بھی آپ کے موبائل پہ ہوگا، کسی نے اچھے اچھے فضائل پڑھے ہوں وہ بھی ہوگا۔ اب یہاں باتیں بعد میں کریں گے، زیادہ بے تکلفی مناسب نہیں ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ زندگی کو کیسے گزاریں، آج ہمیں جو ہم آپ کو اگر بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے پہلے جو مر گئے وہ ناواقف تھے، ان سے پہلے جو مر گئے وہ اور ناواقف تھے، ان سے جو پہلے مر گئے تو سب جہنمی ہوئے، پھر تو نتیجہ یہی نکل رہا ہے۔ آج ایک مولوی ممبر پر بیٹھ کے سر پا ماما رکھ کے قبا پہن کے ابا پہن کے اعوذ باللہ کہہ کے بسم اللہ کہہ کے آپ کو بتا رہا ہے اپنا کردار ایسا بنائیے۔ بھیا اپنے دادا کی قبر پر جا کے دیکھو ان کا کردار کیسا تھا، اپنے پردادا کی قبر پر جا کے دیکھو ان کا کردار کیسا تھا۔ اب اس کو چھوڑ دو میاں، ہر زمانہ اپنے اعتبار سے شروع ہوتا ہے، تم ملائے وقت ہو امام وقت نہیں ہو۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں معاف کیجیے گا کچھ گفتگو بوجھل ہو گئی، میں کوئی بات میری بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دے جس کو بری لگی ہو، کیونکہ میں نے اس کو نہیں کہا ہے جو سمجھ رہا ہے، میں نے اس کو کہا ہے جو نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے۔ اگر سنتا سمجھتا ہوتا تو اپنے ماں باپ سے سیکھ کے شیعہ ہو گیا ہوتا۔ اب یہ فرش اعضا ہے، اس کے صدقے میں ہمیں آپ کو کیا کیا نعمتیں ملتی ہیں اور کیا کیا اعتراضات ہوتی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک بحث چل رہی ہے خواہ مخواہ کی، حسین کے راستے پہ چلیے، میاں کوئی آسان ہے حسین کے راستے پہ چلنا؟ ایک تو پہلے آپ یزید لائیے، کوئی یزید چھوڑیے، آپ ایک معاویہ ڈھونڈ لائیے، یہ معاویہ چھوڑیے ابو سفیان ڈھونڈ لائیے، تینوں پر لعنت کیجیے، کوئی صدام ڈھونڈ لائیے، کوئی قذافی ڈھونڈ لائیے۔ یہ کیا ہے؟ تھوڑا سا
یہاں حکومت سینٹر میں اور اتر پردیش میں تھوڑا سا بھگوا ہو گئی ہے، اسلام خطرے میں پڑ گیا. اجی شیعہ مذہب خطرے میں نہیں ہے. بھگوا رنگ ہمارے کالے کپڑوں میں حارج نہیں ہے. اور رونے پیٹنے والے لوگ ہیں یار، رلانے اور پیٹنے والے نہیں ہیں. ہم اپنا سینہ خود پیٹتے ہیں، کسی دوسرے کو نہیں مارتے. کما ہمارے لیے، زنجیر ہمارے لیے، سینہ زنی ہمارے لیے، آنسو ہماری آنکھوں سے نکلتے ہیں. ہم ان کو رو رہے ہیں جن کے ورثہ ان کو رو نہ پائے. سوچئے کسی گھر میں خدا نخواستہ کوئی ایک سانحہ ہو جاتا ہے تو اس گھر میں آدمی جاتا ہے تو گھر کا دروازہ قریب آتا ہے تو آدمی چہرہ سنجیدہ کر لیتا ہے کہ غمی کے گھر میں ہنستے مسکراتے ہوئے نہ جائیں. سب سے زیادہ کون ہوتا ہے مستحق؟ خدا نخواستہ کسی گھر میں بچے یتیم ہوئے ہیں، کسی گھر میں کوئی خاتون بیوہ ہوئی ہے، خدا نخواستہ کسی ماں نے کڑیل جوان بیٹے کی میت دیکھی ہے، اس گھر میں تو سنجیدگی بہت بڑھ جاتی ہے. پوری گلی میں سناٹا رہتا ہے کہ کوئی بآواز بلند ہنسنے نہ پائے، کیونکہ ایک بوڑھی ماں ہے جس نے جوان بیٹے کا جنازہ دیکھا ہے. اب اس کے بعد ذرا واقعات کربلا پر غور کیجیے اور اس کے بعد شکر کیجیے آج ہمارے آپ کے پاس کیسی کیسی عزاداری کی نعمتیں ہیں. ایک زمانہ وہ تھا متوکل عباسی کا جب قبر حسین کی زیارت پر جانا جرم تھا، 500 درہم جرمانہ دینا پڑتا تھا. بہت سے لوگوں نے جانا چھوڑ دیا تھا. مدینہ میں ایک خاتون رہتی تھی، بیوہ تھی، اس کا ایک کڑیل جوان بیٹا تھا. ماں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی تھی، بیٹا مزدوری کرتا تھا. دونوں ماں بیٹے ایک وہ کھا کے رقم بچاتے تھے. محرم میں پہنچ جاتے تھے، متوکل کے سپاہیوں کو 500 درہم دیتے تھے اور جا کے قبر حسین کی زیارت کرتے تھے. دونوں ماں بیٹے 9 محرم کو پہنچ جاتے تھے، 11 محرم کو واپس ہوتے تھے. حسین کی قبر پر کوئی عمارت نہیں تھی، کوئی سایہ نہیں تھا. آج جیسے سعودی عرب میں رسول کی بیٹی کی قبر زیر آسمان ہے، امام حسن کی قبر جیسے زیر آسمان ہے، جیسے امام زین العابدین کی قبر زیر آسمان ہے، امام محمد باقر کی قبر زیر آسمان ہے، امام جعفر صادق کی قبر زیر آسمان ہے، ویسے ہی حسین کی قبر بھی زیر آسمان تھی. متوکل کو اطلاع جاتی ہے کہ ایک بوڑھی عورت ہے، اس کا ایک بیٹا ہے. یہ دونوں ماں بیٹے اب بھی آ رہے ہیں جرمانہ دینے. عورتوں لوگوں نے تو آنا چھوڑ دیا. دیکھیے یہاں پر ایک بات معلوم ہوتی ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، جو دولت مند ہیں، وہ عزاداری کے اتنے مخلص نہیں ہیں. جو غریب ہیں وہ عزاداری کے کتنے مخلص ہیں. متوکل نے کہا کہ ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں، ایک کو قتل کر دیا جائے، ایک کو مار دیا. اب ایسا ہوا کہ ماں بیٹے پہنچے 9 محرم کو، تو متوکل کے سپاہیوں نے کہا کہ 500 درہم لو، دے دیے. ان کا اب ایک زیارت کو جائے گا، ایک قتل ہوگا. حکم یہی آیا ہے. دیکھیے یہاں پر مسئلہ عجیب ہے. ایک بوڑھی عورت ہے، اس کی زندگی کا تنہا سہارا اس کا اکلوتا بیٹا ہے. اللہ اولاد والوں کی اولادوں کو سلامت رکھے اور سب کے بڑھاپے اپنی اولادوں کے تعاون سے اچھے گزرے. سوچئے بیٹے نے ماں سے کہا اماں آپ ہم سے زیادہ آقا حسین کو چاہتی ہیں، ہم گلا کٹائے لیتے ہیں، آپ جائیے قبر حسین پر زیارت کریے. مامتا کہتی ہے قربان ہو جاؤں گی، بچے کے ہانش نہیں آنے دوں گی. عزائے حسین کہتی ہے بیٹے کو قربان کر دو. بیٹا قتل ہوا، ماں دیکھتی رہی، روئی نہیں. عجب مرحلہ ہے. کہا اب جاؤں؟ کہا لاش کے اوپر پیر رکھ کے جاؤ. اپنے پیروں سے اپنے بیٹے کی لاش کو روندا. یہ نہیں پوچھا یہ دفن کیسے ہوگا، اس کو کفن کون دے گا، اس کا غسل کیسے ہوگا. سر جھکائے چلی گئی.
قبر حسین کے سرانے پہنچ کے کہتی آقا حسین میری لاج رکھ لینا، جب تک یہاں بیٹھی ہوں بیٹا یاد نہ آئے، میں آپ کی اماں کو آپ کا پرسہ دینے آئی ہوں، اپنے بیٹے کو رونے کے لیے زندگی پڑی۔ اب دیکھیں دوسرا محرم آیا، وہ عورت پھر پہنچ گئی، یہ سیرت عزادار، اولاد قربان کر دی، حسین کا غم نہیں چھوڑا۔ اب ظالموں نے کہا کہ تم پھر آ گئی، کہاں لو 500 درہم لو، کہا کیا کریں، کہا اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، کہا تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں، کہا کاٹ دو، کسی کے بھی کہا جائے پیر کٹ جائیں گے، نہیں کاٹ دو پیر، ہاتھ بھی کاٹ دو، ہاتھ پاؤں کرتے کروٹیں بدلتی ہوئی چلی، خون بہ رہا ہے۔ سوچئے بوڑھی عورت ہے، جوان بیٹا اس کے سامنے مارا جا چکا ہے، سال بھر سے جوان کا غم اٹھائے ہوئے بیوہ ہے، بے سہارا ہے، ہاتھ کٹے ہیں، پیر کٹے ہیں، کروٹیں بدلتی ہوئی زمین کربلا پر چلی جا رہی ہے۔ آسمان کی طرف دیکھا، سورج کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ قبر حسین کا رخ کر کے آواز دی آقا حسین بچپن سے آپ کی قبر کی زیارت کو آ رہی ہے، کبھی کچھ مانگا نہیں، پرسہ دینے آتی ہوں، یوں تو سال بھر آپ سے مانگتی ہوں، اس موقع پر صرف جناب سیدہ کو آپ کا پرسہ دیتی ہوں، آپ سے بہتر کون جاتا ہے۔ آقا حسین اب سورج ڈوبنے والا ہے اور میں سورج ڈوبنے سے پہلے آپ کی قبر پہنچنے کی عادی ہوں، شب عاشور، اب کروٹیں بدل رہی ہوں، لیکن اب جسم میں وہ طاقت نہیں رہے گی، خون بہت بہہ گیا ہے، کوشش کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کہ پھر ایک دو کروٹیں بدلی، دیکھا ایک سوار سامنے سے آیا، گھوڑا روکا، کبھی بھی کیا کام ہے، کیا بات ہے، کہ سوار اپنے راستے جا، ہم حسین کے چاہنے والے اپنی ضرورت ہر ایک سے بیان نہیں کرتے۔ بہت روئیں گے آپ، میں نے آج آپ کا وقت ذرا زیادہ لے لیا۔ کہا آگے جاؤ، ہمیں تم سے کوئی کام نہیں، ہم نے جس سے کہنا تھا کہہ دیا۔ سوار نے کہا کہ ایسا ہے کہ جن آقا حسین سے آپ نے کچھ کہا ہے، میں بھی ان کا ایک غلام ہوں، آپ مجھے حکم دیجئے۔ کہا خدا سلامت رکھے تجھے، تیری جوانی سلامت رہے، سورج ڈوبنے سے پہلے قبر حسین کے سرانے جانا چاہتی ہوں، اب تو ذریع ہے بالائے سر کہلاتا ہے، اصل قبر کے سرانے جاننے والے وہ خوش قسمت ہیں جو ہوا ہے، یا وہ چند خوش قسمت ہوں گے جو خدمت کرتے ہیں، جو پہنچ جاتے ہیں۔ نوجوان نے کہا آقا زخموں سے چور آرام کر رہا ہے، غلام کو حکم دے دیجیے، آپ نے کہہ دیا ابھی کام ہو جاتا ہے۔ زمین کی طرف دیکھ کے کچھ ہونٹ ہلائے، ضعیفہ نے اپنے آپ کو قبر حسین کے سرانے پایا، کہا جوان گھوڑے سے اترا، جوان گھوڑے سے اترا، کہ یہاں بیٹھ جا، جوان دو دانوں بیٹھ گیا، کہ اپنے ہاتھ دے دے میں تیرے ہاتھ چھوڑوں گی، کبھی بھی کوئی اور کام بتائیے، کوئی اور خدمت بتائیے۔ کہ بڑا غیرت دار ہے تو، ارے میرا بیٹا تیرے ہی سن کا تھا، تو میرے بیٹے کے سن کا ہے، اب میں تیری ماں کے برابر ہوں، ہاتھ چوم لوں، کہ وہ خدمت بتائیے جو کر سکتا ہوں۔ کہ کیا بات ہے، ایک دفعہ شانوں کو جو بھیج دی، کہ مجھے عباس کہتے ہیں، میرے شان نہیں کر سکتے، ہاتھ کہاں سے لاؤں جو آپ چومیں گے، واہ